السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فسبح بحمد ربک وکن من الساجدین واعبد ربک حتی یأتیک الیقین۔ ہر قسم کی تعریفیں، بڑھائیں، کبریائیں اللہ وحدہ لا شریک کے لیے۔ بے شمار اور ان گنت درود و سلام ہوں سید الکونین خاتم النبیین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پہ۔ سورہ ہجر کی آخری دو آیات تلاوت کی ہیں، اور ان میں اللہ تعالیٰ نے اپنے رب کی حمد اور تسبیح بیان کرنے کا حکم دیا ہے، اور دوسرا یہ حکم دیا ہے کہ اللہ کی عبادت کرو حتیٰ کہ اسی عبادت پہ تمہاری موت آئے، یعنی آخری وقت تک اللہ کے بندے، اللہ کے فرما بردار بن کے رہو۔ یہ چونکہ شعبان کا مہینہ ہے اور 15 شعبان آنے والی ہے، تو ہمارے ہاں ہر کام میں بے اعتدالی اور قواعد و ضوابط کی پابندی نہ کرنا یہ عادت بن چکی ہے۔ نہ ہم دنیاوی معاملات میں کسی کی قاعدے کے پابند ہیں، اور اسی طرح دینی معاملات میں بھی ہم کسی قاعدے کے پابند نہیں۔ یعنی اس طرح دین کے معاملہ میں لاپرواہی اختیار کی جاتی ہے کہ جس طرح کوئی کہہ دے اسی طرح عمل کر لیا، لیکن سنت کے مطابق عمل کرنے کے لیے تیار نہیں۔ بدعات کو رواج دینا، جس طرح دنیاوی قانون شکنی ہمارا وتیرہ بن چکا ہے، اسی طرح اسلام کی قانون شکنی بھی ہمارا وتیرہ بن چکا ہے، الا ماشاء اللہ۔ یعنی کچھ
جن کو اللہ تعالیٰ نے یہ توفیق دی ہے کہ وہ پابندی کرتے ہیں، لیکن عمومی حالت ہماری یہی ہے کہ ہم کسی قید قانون کے پابند نہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو یہ حکم دیا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے قاعدے اور قانون مقرر کیے ہیں، تمہاری زندگی ان حدود کے اندر رہ کے بسر ہونی چاہیے۔ اگر ان حدود سے تجاوز کیا گیا تو پھر قیامت کے دن اس کی بات پرس بھی ہوگی، اور اپنی مرضی سے جو عمل کیا جائے گا اللہ کے ہاں وہ قابل قبول بھی نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی پیدائش کا مقصد جو بیان کیا ہے وہ یہ ہے کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، انسان کو اور جنوں کو اللہ تعالیٰ نے اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ اللہ کے قانون کی پابندی کریں، اللہ کی عبادت کریں، اللہ کی عبادت سے وہ باہر نہ نکلیں۔ تو یہ دنیا کا قاعدہ اور قانون ہے کہ جس مقصد کے لیے کوئی چیز بنائی جاتی ہے، اگر وہ مقصد پورا نہ کرے تو اس چیز کو ردی میں پھینک دیا جاتا ہے، اس کی پھر کوئی قدر و قیمت دنیا کی نظروں میں نہیں رہتی۔ اسی طرح اگر انسان جس مقصد کے لیے پیدا کیا گیا ہے وہ ہے عبادت، اگر وہ اللہ کی عبادت چھوڑ دیتا ہے تو پھر اللہ کے ہاں اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں رہتی۔ لیکن یہاں ستم ظریفی یہ ہے کہ اللہ نے تو پیدا کیا انسان کو مستقل اپنی عبادت کے لیے، لیکن یہاں کچھ افراد ایسے ہیں جنہوں نے لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات ڈال دی ہے کہ چند راتیں چند دن اللہ کی عبادت کر لو، وہ بھی اس طرح جس طرح ہم کہتے ہیں، یعنی اللہ اور اس کے رسول کے کہنے کے مطابق نہیں، بلکہ جس طرح انہوں نے قاعدے اور کلیے مقرر کیے ہیں اس طرح اللہ کی عبادت کر لو تو تم ہمیشہ کے لیے پاک صاف ہو جاؤ گے۔ قیامت کے دن جنت تمہارا انتظار کرے گی، جبکہ اللہ کے رسول نے یہ فرمایا ہے کہ جو شخص میرے طریقے سے انحراف کر کے کوئی عبادت کرے گا تو اس کی وہ عبادت اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہوگی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، رسول اللہ کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اللہ تعالیٰ نے دین اپنے نبی پہ مکمل کر دیا، اور اب جس دین کو اللہ نے مکمل کیا ہے اس دین پہ اگر عمل کیا جائے گا تو وہ عمل اللہ کے ہاں قابل قبول ہوگا، وگرنہ وہ عمل ضائع اور برباد جائے گا۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ام لہم شرکاء شرعوا لہم من الدین ما لم یأذن بہ اللہ، کیا تم نے کچھ ایسے لوگ بنا رکھے ہیں جو تمہارے لیے اللہ کے دین کے علاوہ دین تراشتے ہیں
اور تم اللہ کے دین پہ نہیں بلکہ ان کے تراشے ہوئے دین پہ عمل کرتے ہو۔ تو پھر اگر ان کے تراشے ہوئے دین پہ عمل کرو گے تو پھر یاد رکھو اللہ کے نبی کا یہ فرمان ہے، من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، جس نے ہمارے اس دین میں کوئی نئی ایجاد کی، اپنی طرف سے کوئی ایجاد کی، تو وہ قابل قبول نہیں ہوگی، وہ رد ہو جائے گی۔ تو ان آیات کو دیکھ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھنا کہ آیا آپ نے سال میں چند راتیں یا چند ایام عبادت کے لیے مقرر کیے تھے؟ ایسا نہیں، بلکہ آپ تو روزانہ کی بنیاد پہ اللہ کی عبادت کرتے تھے۔ آپ کی پوری زندگی اللہ کی عبادت میں گزری۔ راتوں کو اٹھ کے لمبا قیام کرنا یہ آپ کی سنت ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کاوش کو دیکھ کے، اس محنت کو دیکھ کے کبھی کبھی آپ کو کہتے کہ اے اللہ کے رسول، آپ کو اتنی تکلیف اٹھانے کی ضرورت کیا ہے؟ کیونکہ آپ کو تو اللہ تعالیٰ نے پیش کی معافی دے دی ہے، آپ کی بارہ میں تو اللہ تعالیٰ نے یہ اعلان کر دیا ہے کہ آپ معصوم عن الخطا ہیں۔ اگر آپ کی کوئی غلطی ہے بھی تو وہ پیش کی معاف ہے، تو آپ کو اتنا لمبا قیام کرنے کی ضرورت کیا ہے کہ جس کی وجہ سے آپ کے پاؤں میں ورم آ جاتے ہیں، سوج جاتے ہیں؟ تو آپ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت مغیرہ جنہوں نے یہ سوال کیا تھا، تو آپ نے ان کو یہی جواب دیا کہ جس رب نے مجھ پر اتنا احسان کیا ہے، میری غلطیاں پیشگی معاف کر دی ہیں، تو افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اس رب کا شکریہ ادا نہ کروں؟ اور اللہ تعالیٰ نے بھی اپنے پیغمبر کو سب سے پہلے یہ مخاطب کیا، فسبح بحمد ربک وکن من الساجدین۔ جب اللہ تعالیٰ نے آپ پر اتنا احسان کیا ہے تو آپ اپنے رب کی تسبیح بیان کرتے رہیں اور آپ سجدہ کرنے والوں میں سے ہوں۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، آپ اللہ کی عبادت کریں حتیٰ کہ اسی عبادت پہ آپ کی موت آ جائے۔ اور یہی حکم اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو بھی دیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اے ایمان والو تم اللہ سے اس طرح ڈرو جس طرح اللہ سے ڈرنے کا حق ہے۔ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، تمہاری موت جب آئے تو وہ اس بات پہ آئے کہ تم اسلام کے احکام پہ کار بند ہو، سختی سے عمل کرنے والے ہو۔ یعنی تمہاری زندگی کا کوئی لمحہ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ جس میں تم اپنے رب کی نافرمانی کرو، جان بوجھ کے نافرمانی کرو۔ یہ اسلام نے اپنے ماننے والوں کو تعلیم دی ہے۔ تو اب اس سلسلہ میں دیکھنا یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کی کوئی فضیلت بیان کی؟
تو احادیث سے جو پتہ چلتا ہے وہ یہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینہ میں ایک دو دن کا روزہ نہیں، بلکہ اس مہینے میں آپ دوسرے مہینوں کی بنسبت زیادہ روزے رکھتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کانا حب شہور اللہ ان یصومہ شعبان ثم یصلہ برمضان، یعنی سال کے مہینوں میں رمضان کے علاوہ اگر کسی مہینے میں آپ روزے رکھنے زیادہ پسند کرتے تو وہ شعبان کا مہینہ تھا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ تقریباً شعبان کے سارے مہینے کے روزے رکھتے، یعنی آپ نے رمضان کے استقبال کے لیے شعبان کے آخر میں روزے رکھنے سے منع کیا ہے، لیکن اگر کوئی شعبان کے اکثر مہینے کے روزے رکھتا ہے تو یہ رسول اللہ کی سنت ہے۔ لیکن ہمارے ہاں جو ہے وہ شعبان کا ایک دن مقرر ہے، شعبان کی 15 رات کو عبادت کرو اور دن کو روزہ رکھو۔ حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو شعبان کے اکثر دنوں کے روزے رکھے، اور یہ کیوں رکھے؟ آپ فرماتے ہیں کہ یہ مہینہ وہ ہے جس سے لوگ غافل ہیں، ذاک شہر تغفل الناس فیہ عنہ بین رجب و رمضان و شہر ترفع فیہ الاعمال الی رب العالمین واحب ان یرفع عملی وانا صائم۔ آپ فرماتے ہیں کہ یہ شعبان کا مہینہ وہ ہے جس سے اکثر لوگ غافل ہیں۔ یہ شعبان کا مہینہ رجب اور رمضان کے درمیان والا مہینہ ہے، اور یہ وہ مہینہ ہے جس میں بندوں کے اعمال یعنی سال بھر جو عمل کیے ہوتے ہیں وہ اللہ کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں۔ تو آپ فرماتے ہیں وہ ہبو، میں یہ پسند کرتا ہوں ان یرفع عملی وانا صائم، میرے اعمال اللہ کے سامنے اس حالت میں پیش ہو کہ میں روزے کی حالت میں ہوں۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے۔ اور 15 شعبان کے بارے میں جو صحیح حدیث میں آتا ہے وہ صرف اتنا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یطلع اللہ تبارک و تعالی الی خلقہ لیلۃ النصف من شعبان فیغفر لجمیع خلقہ الا لمشرک ولا او مشاہن۔ اللہ تعالیٰ شعبان کی 15ویں رات اپنی تمام مخلوق کی طرف نظر رحمت سے دیکھتے ہیں، فیغفر لجمیع خلقہ، رسول اللہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اپنی تمام مخلوق کو اس رات معاف کر دیتے ہیں، لیکن 2 قسم کے آدمی ایسے ہیں جن کو اس رات بھی معافی نہیں ہوتی۔ اب وہ 2 قسم کے لوگ کون سے ہیں؟ الا لمشرک او مشاہد۔ ایک تو مشرک کی معافی نہیں، جو اللہ کی ذات کے ساتھ شرک کرتا ہے اس کی معافی نہیں، اور دوسرا وہ شخص جو کسی مسلمان کے خلاف اپنے دل میں کینہ اور بغض رکھتا ہے۔
تو دوسری حدیث بھی اسی طرح کی ہے. دوسری حدیث میں یہ آتا ہے کہ جب شعبان کی نصف رات ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو معاف کر دیتے ہیں. فَيَغْفِرُ لِلْمُؤْمِنِينَ، مومنوں کو معاف کرتے ہیں. وَيُمْلِلْ لِلْكَافِرِينَ، اور کافروں کو مہلت دے دیتے ہیں کہ تمہیں مہلت دی جاتی ہے کہ ابھی وقت ہے، اللہ سے معافی مانگ لو، کفر سے تائب ہو جاؤ، کفر چھوڑ کے اسلام کی طرف آ جاؤ. اور اسی طرح آخر میں فرمایا وَيَدَعُ اللَّهُ وَيَدَعُ أَهْلَ الْحِقْدِ لِحِقْدِهِمْ حَتَّى يَدَعُوهُ. اور اسی طرح کینہ پرور لوگ جو ہیں، جو مسلمانوں کے خلاف اپنے دلوں میں کینہ رکھتے ہیں، ان کو بھی معاف نہیں کیا جاتا جب تک کہ وہ اپنے دل سے کینہ نکال نہ دیں. اب آپ اندازہ کریں کہ اللہ تعالیٰ تو شعبان کی نصف رات یعنی 15ویں رات اپنی مخلوق کو معاف کرتے ہیں، لیکن کن کو؟ جو شرک سے تائب ہو جائیں، شرک سے توبہ کر لیں اور اپنے دلوں میں کسی مسلمان کے خلاف کینہ نہ رکھیں. اور ہم تو یعنی ہم میں سے اکثریت تو یہ کام کرتی ہے، یعنی 15ویں رات کو مساجد میں محفلیں جمائی جاتی ہیں، وہاں قوالیاں گائی جاتی ہیں، وہاں ایسی نظمیں ہوتی ہیں جن میں شرک کی آمیزش ہوتی ہے، اور وہاں غیر اللہ سے مدد طلب کی جاتی ہے. اور اسی طرح ہم اپنے دلوں کو کینوں سے صاف بھی نہیں کرتے، اور ادھر آرزو یہ کرتے ہیں کہ آج وہ رات ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں معاف کر دینا ہے. اور پھر من گھڑت روایتیں وہ لوگوں کو سنائی جاتی ہیں جن میں مختلف قسم کے نوافل ہیں یا روزے ہیں. حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس بات سے منع کیا ہے. آپ نے فرمایا کہ راتوں میں سے جمعے کی رات کو عبادت کے لیے خاص نہ کرو، اور دنوں میں سے جمعے کے دن کو روزے کے لیے خاص نہ کرو. یعنی کسی رات کو عبادت کے لیے خاص کر لینا یا کسی دن کو روزے کے لیے خاص کر لینا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس سے منع کیا ہے. اور ادھر ایسی من گھڑت روایتیں لوگوں کو سنائی جاتی ہیں کہ یہ وہ رات ہے کہ اس رات جو 100 نفل پڑھے گا یا 14 رکعتیں اس طریقے سے پڑھے گا جو ہم بیان کرتے ہیں، تو اس کی تمام حاجتیں پوری ہو جائیں گی. تو بھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اگر ہو تو وہ جھوٹ نہیں ہو سکتا. ہر مسلمان کا یہ عقیدہ ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی،
آپ دین کے معاملے میں جو بات کرتے ہیں وہ اللہ کی طرف سے وحی ہوتی ہے، اور جو چیز اللہ کی طرف سے وحی ہو اس میں جھوٹ کی آمیزش نہیں ہو سکتی، وہ من وعن سچی ثابت ہوتی ہے۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ اور پھر اس میں یہ بھی لکھا ہے کہ ایک تو اس کی ہر حاجت پوری ہوگی، اور دوسرا اگر لوح محفوظ میں اس کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ بدبخت ہے تو وہ کاٹ کے اسے نیک بخت لکھ دیا جائے گا۔ اور تیسری بات یہ کہ سال بھر اس کے گناہ نہیں لکھے جائیں گے۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ 15ویں رات کو بس 10 نفل یا 100 نفل پڑھ لو، پھر سارا سال اگلے شعبان تک جس طرح مرضی جھوٹ بولتے رہو، جس طرح تمہارا دل چاہے لوگوں کو دھوکے دیتے رہو، لوگوں کو لوٹتے رہو، تمہارا جو دل چاہے وہ گناہ کرتے رہو، کیونکہ گناہ تو لکھے ہی دنیا میں۔ سال کے گناہ نہیں لکھے جائیں گے، تو گویا کہ یہ اگر تھوڑا سا بھی غور کیا جائے تو معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ حدیث رسول اللہ کی نہیں ہو سکتی، یہ بات اپنی طرف سے گھڑی ہوئی ہے۔ اور پھر ان حدیثوں کے بارے میں جو اس طرح کی آتی ہیں، محدثین نے، امام شوکانی رحمہ اللہ ہے، حافظ عراقی رحمہ اللہ ہے، علامہ ابن باز ہیں، علامہ ابن رجب ہیں، علامہ ابن سیوطی ہیں، اور علامہ ابن جوزی ہیں، اور امام قرطبی ہیں، اور امام نووی ہیں، اور امام ابو بکر طرطوشی ہیں، امام احمد بن حنبل ہیں، یعنی بڑے بڑے، حتیٰ کہ حضرت امام بخاری رحمہ اللہ، امام ترمذی رحمہ اللہ، ان سب نے ایسی حدیثوں کو من گھڑت اور موضوع قرار دیا ہے۔ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر دین مکمل ہو چکا ہے، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس عبادت کا نہیں بتایا، آپ نے وہ عبادت نہیں کی، صحابہ نے وہ عبادت نہیں کی، وہ عبادت کیسے ہو سکتی ہے؟ ملا علی قاری رحمہ اللہ وہ لکھتے ہیں کہ یہ جو ہے نا 15ویں شعبان کی رات کی عبادت، نفل اور دن کا روزہ، یہ اصل میں 448 ہجری میں ایجاد کی گئی ہے، اور انہوں نے اس کے ایجاد کا مقام بھی بیان کیا ہے کہ بیت المقدس میں، اس علاقے میں، فلسطین کے علاقے میں مجوسی رہتے تھے، آگ کے پجاری، وہ مسلمان ہوئے، اور انہوں نے اس رات، چونکہ اب وہ آگ کے پجاری تھے، وہ خلوص دل سے مسلمان نہیں ہوئے تھے، وہ صرف اسلام کی وجہ سے جو مسلمانوں کو فائدے حاصل ہوتے، ان فوائد کو حاصل کرنے کے لیے مسلمان ہوئے، اور انہوں نے ایسا کیا
کہ شعبان کی 15 کو وہ مسجد میں جاتے، وہاں موم بتیاں جلا لیتے اور رات کو نوافل پڑھتے، تاکہ ان کی وہ جو اصل چیز ہے آگ کے پجاری وہ عبادت بھی کرتے رہیں اور مسلمانوں کو دھوکہ بھی دیں۔ اس کی اصل یہ ہے، یہ جو چراغاں کیا جاتا ہے نا شعبان کی 15 کو، اس کی اصل حقیقت یہ ہے۔ اب آپ خود فیصلہ کریں کہ جس کی اصل حقیقت یہ ہو وہ دین کیسے بن سکتی ہے؟ اور پھر اس کو شب برات جو کہا جاتا ہے یہ بھی کسی طرح درست نہیں۔ اور اس کے بارے میں جو سورہ دخان کی ابتدائی آیاتیں پیش کی جاتی ہیں، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین، اس کے بارے میں لیلہ مبارکہ اور لیلۃ القدر تمام مفسرین کے یہ اقوال ہیں کہ لیلۃ القدر اور لیلہ مبارکہ برکت والی رات ہے، یہ ایک ہی رات ہے، اور وہ کون سی ہے؟ جو رمضان میں آتی ہے، کیونکہ قرآن رمضان میں نازل ہوا اور رمضان میں یہ آیت نازل، یعنی اسی کے بارے میں لیلۃ القدر کے بارے میں یہ ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر۔ اور ہمارے بھائیوں نے جو حلوہ کھانے کے عادی ہیں انہوں نے یہ گھڑ لیا کہ والروح، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو روح فوت، جو لوگ فوت ہو جاتے ہیں نا اس سال میں، جو فوت ہوئے ہیں ان کی روحیں شعبان کی 15 تاریخ کو وہ اپنے اپنے گھروں میں آتی ہیں۔ اگر ان گھروں میں حلوہ نہ پکایا جائے، حلوہ پکا کے نہ کھلایا جائے تو وہ بیچاری دیواریں چاٹ کے واپس چلی جاتی ہیں۔ حالانکہ یہاں روح سے مراد تو جبرائیل علیہ السلام ہے، یعنی اس طرح قرآن میں تحریف کی جاتی ہے۔ اور اس تحریف کی وجہ سے مجھے اپنے چیف جسٹس کا چند دن پہلے فیصلہ وہ بھی یاد آ گیا کہ کتنی حماقت ہے کہ یہ کہنا کہ لا اکراہ فی الدین، دین میں اکراہ نہیں، اور ہر فرقے کو اپنے مذہب کی، اپنے فرقے کی تبلیغ کرنے کی اجازت ہے۔ تو لہذا قادیانی وہ جو تفسیر انہوں نے لکھی ہے تفسیر صغیر، اگر وہ چھپاتے ہیں تو کوئی حرج نہیں۔ اللہ کے بندو، یہ قادیانی کوئی فرقہ ہے؟ قادیانیوں کا تو اسلام سے کوئی تعلق ہی نہیں۔ اس طرح اگر انہیں اجازت دو گے تو پھر کافر بھی قرآن لے کے جو اس میں تعریف کرنا چاہیں گے وہ کر لیں گے، کیونکہ وہ بھی تو ایک فرقہ ہے، وہ کہیں گے ہم بھی فرقہ ہیں۔ قادیانی مرتد ہیں، وہ کافر ہیں، ان کا قرآن کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، دین اسلام کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں۔ وہ اسلام کی جتنے شعائر ہیں ان کو اپنے لیے استعمال نہیں کر سکتے، وہ اپنے عبادت خانے کو مسجد نہیں کہہ سکتے، وہ اذان نہیں دے سکتے، وہ قرآن کی تبلیغ نہیں کر سکتے۔ یہ تو فیصلہ ہو چکا ہے۔ کیا آپ کو، آپ کس عہدے پہ بیٹھے ہیں اور کس طرح کی باتیں کرتے ہیں، کس طرح کے فیصلے دیتے ہیں، کیا ان فیصلوں کی وجہ سے ملک میں انارکی پھیلانا چاہتے ہو، فساد پھیلانا چاہتے ہو؟ ذرا ہوش کی ناخن لو۔ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ عہدہ دیا ہے تو اس عہدے کو
اسلامی اصولوں کے مطابق استعمال کرو۔ اللہ تعالیٰ سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اسلام کے جو احکام ہیں وہی ہیں۔ اسلام دین مکمل ہو چکا ہے۔ اگر آج کوئی دین میں اپنی طرف سے اضافہ کرے گا تو وہ قبول نہیں کیا جائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس عقیدے پہ قائم رکھے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔